بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ یہ واقعہ معراج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے۔ واقعہ معراج میرے نبی کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے۔ اعزاز اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ دنیا میں اللہ کسی انسان کو محروم نہیں فرماتے۔ کوئی ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، ایمان والا ہو، بے ایمان ہو، مسلمان ہو یا کافر، مشرک، مجوسی، دہریہ، کمیونسٹ، کرسچین، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا یہ اصول ہے دنیا میں اللہ کسی انسان کو محروم نہیں فرماتے۔ اللہ کھانے کے لیے مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ اللہ پینے کے لیے پانی مسلمان کو بھی دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے، ایمان والے کو بھی دیتا ہے، بے ایمان کو بھی دیتا ہے۔ اللہ نے یہ ہوائیں چلائیں اور یہ حجر شجر نباتات و جمادات کا اللہ نے نظام بنایا۔ اس نظام کو اللہ نے مسلمان کے لیے بھی بنایا اور کافر کے لیے بھی بنایا۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ دنیا میں رب کائنات کسی انسان کو محروم نہیں فرماتے۔ جو بندہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت مقدر کے مطابق کچھ نہ کچھ اسے دنیا میں عطا فرما دیتے۔ اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، دین کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اسے دنیا بھی عطا فرماتے ہیں اور بن یقین آخرت بھی عطا فرمائیں گے۔ بندہ اللہ کے دین کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، جتنی قربانی دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جتنی تکالیف اور مسائل اٹھاتا ہے، اسی کے بقدر اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتے، اسے صلہ عطا فرماتے، اسے بدلہ عطا فرماتے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کائنات سب سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے جس ہستی نے قربانیاں دی، اللہ کے دین کے لیے جس ہستی نے محنت کی، اللہ کے دین کے لیے جس نے مصائب و تکالیف کو برداشت کیا، وہ ہستی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرور کونین کا تاج مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد ہستی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں، اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، اللہ کے دین کے لیے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اللہ کے دین کے لیے تکالیف و مسائل کو برداشت کیا۔ خود میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دین کی خاطر جس قدر مجھے تڑپایا گیا، جس قدر مجھے ستایا گیا، جس قدر مجھ پہ ظلم و ستم کیا گیا، جس قدر تکالیف و مسائل کو میں نے دیکھا، ان تکالیف و مسائل کا اگر چوتھائی حصہ اس کائنات، اس روئے زمین پہ بسنے والے ساری کی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو چیختی چلاتی ہوئی جنگوں کی طرف دوڑ پڑے۔ اتنا ستایا جب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنے میں انتہا کر، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے میں انتہا کر، مسائل و تکالیف کو برداشت کرنے میں میرے نبی نے انتہا کر دی، تو اللہ نے صلہ دینے میں بھی انتہا فرما دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے ذریعے سے وہ اعزاز عطا فرمایا جو کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ واقعہ معراج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے۔ یہ ایسا اعزاز ہے کہ آج تک اللہ نے کسی نبی پیغمبر اور رسول کو یہ اعزاز مقام عطا نہیں فرمایا۔ معراج دیگر انبیاء کو بھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، نوح علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، لیکن میرے نبی کی معراج اور دیگر انبیاء کی معراج میں فرق یہ ہے کہ دیگر سارے کے سارے انبیاء کی معراج روحانی تھی۔ کسی نے کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کیا، کسی نے بیت المقدس کے محراب میں کھڑے ہو کے اللہ سے کلام کیا۔ دیگر انبیاء کی معراج روحانی معراج تھی، اور رب کائنات نے میرے نبی کو جو معراج کرائی وہ جسمانی معراج کرائی۔ اللہ نے دیگر انبیاء سے جو کلام کیا وہ دنیا میں ہی کیا، اور میرے نبی سے جو کلام کیا وہ آسمانوں سے عرش معلیٰ اور اپنے دربار میں بنا کے کیا۔ تو یہ معراج میرے نبی کا اعزاز ہے، میرے نبی کا اعزاز ہے اور اعجاز بھی ہے، اور اعجاز بھی ہے۔ اعجاز کا معنی معجزہ، یعنی میرے نبی کا معجزہ بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنے افعال و واقعات وقوع پذیر ہوتے، جتنے افعال و واقعات انسان کو پیش آتے، ان کی دو قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ افعال و واقعات کہ جو معمول کے مطابق ہوتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی بیمار ہوا اور بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، یہ معمول کا واقعہ ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ واقعہ کہ جو دنیا میں معمول کے مطابق وقوع پذیر ہوتے، معمول کے مطابق پیش آتے، اور دوسرے وہ واقعات ہیں کہ جو معمول سے ہٹ کر خلاف معمول وقوع پذیر ہوتے، وہ واقعات جو معمول سے ہٹ کر خلاف معمول وقوع پذیر ہوتے پیش آتے ہیں، انہیں خارق عادت واقعات کہا جاتا ہے۔ انہیں خارق عادت واقعات کہا جاتا ہے۔ اور یہ خارق عادت واقعات یعنی خلاف عادت واقعات، خلاف معمول واقعات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، ان کی چار قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں۔ اس بات کو ذہن نشین کرنا، ان کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، معجزہ، نمبر دو، ارہاس، نمبر تین، استدراج، نمبر چار، کرامت۔ یہ چار وہ واقعات ہیں جو خلاف معمول، خلاف عادت، خارق عادت، معمول سے ہٹ کر وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن جن انسانوں کے ہاتھ پر یہ خلاف معمول واقعات پیش آتے ہیں، ان انسانوں کے حیثیت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے ان کا نام الگ ہے۔ اگر کوئی خلاف واقعہ، خلاف عادت، خارق عادت، معمول سے ہٹ کر کوئی واقعہ کسی نبی کے نبوت اور رسالت ملنے کے بعد
اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد اگر کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت، کوئی خارق عادت، کوئی خلاف معمول واقعہ ظاہر ہو جائے، وقوع پذیر ہو جائے، پیش آ جائے، صادر ہو جائے، تو اسے معجزہ کہتے ہیں. مثلا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اسے فضا میں اچھالتے ہیں، وہ مٹی کا پرندہ اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے. یہ معجزہ ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ مادر زاد اندھا دیکھنے لگ جاتا ہے. یہ معجزہ ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت کو حکم دیتے ہیں، وہ ان کو لے کر ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کر لیتا ہے. یہ معجزہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں، وہ آگ جس کی صرف جلانے کی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال تک پیکا نہیں ہوتا، بال تک چلتا نہیں ہے، وہ ان کے لیے گلزار بن جاتی ہے. یہ معجزہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل میں رہتے ہیں، باہر نکالتے ہیں تو وہ سورج کی طرح منور ہوتا ہے، سورج کی طرح روشن ہوتا ہے. یہ معجزہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اب بن جاتی ہے. یہ معجزہ ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلتی ہے، وہ چھری کہ جس کی صرف ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دینا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلتی ہے، ان کا ایک بال تک نہیں کرتا. یہ معجزہ ہے. میرے محبوب پیغمبر سرور کونین کا سرور مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں. ان کی سکھنے والی آنکھیں ایسے ٹھیک ہوتی ہیں جیسے کبھی ان میں تکلیف ہوئی نہیں تھی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنا لعاب دہن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگاتے ہیں. وہ ایڑی ایسے ٹھیک ہوتی ہے جیسے کبھی سانپ نے ڈسا ہی نہیں تھا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، وہ کنکریاں بولنا شروع کر دیتی ہے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، میرے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا شروع کر دیتی ہے. یہ معجزہ ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے گویا چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد جب کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی خارق عادت، کوئی خلاف عادت، کوئی خلاف معمول واقعہ پیش آئے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اور یہ لفظ معجزہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اگر کسی نبی پیغمبر اور رسول کے ہاتھ پر خارق عادت واقعہ پیش آیا، ایسا واقعہ جو انسانی عقل میں آ نہیں سکتا، انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی، انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، کسی نبی کے ہاتھ پر جب ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. انبیاء کے علاوہ خواہ کوئی صحابی ہو، خواہ کوئی تابعی ہو، خواہ کوئی تبع تابعی ہو، کوئی ولی پیر فقیر ہو، کوئی مومن متقی ہو، اگر ان کے ہاتھ پر کوئی خارق عادت واقعہ پیش آ جائے تو اسے معجزہ نہیں کہتے، اسے معجزہ نہیں کہتے. تو پہلی چیز، خارق عادت واقعہ جو دنیا میں پیش آتے ہیں اگر وہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. نمبر 2، ارہاس. ان واقعات کو کہا جاتا ہے
کہ جو واقعات، جو خارق عادت واقعات، جو خلاف عادت، خلاف معمول واقعات کسی نبی کی ولادت سے پہلے یا کسی نبی کی ولادت کے وقت پیش آئے تو انہیں ارہاس کہا جاتا ہے، انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ مثلا سیدہ آمنہ فرماتی کہ جب سے حضور علیہ السلام میرے بطن میں آئے ہیں، میرے بطن کے ذرے ذرے میں، رگ رگ میں، خون کے ایک ایک قطرے میں خوشبو رچ بس گئی، میرا جسم خوشبوؤں سے معطر ہو۔ اور حال یہ ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام میرے بطن میں آئے ہیں، میں جس جگہ جاتی ہوں وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے، میں گلی میں چلی جاؤں، گلی خوشبوؤں سے بھر جاتی ہے، گھر کے صحن میں آ جاؤں، صحن خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے، میں برآمدے میں چلی جاؤں، برآمدہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے، میں کمرے میں چلی جاؤں، کمرہ خوشبوؤں سے بھر جاتا ہے۔ اور فرماتی ہے کہ جب سے حضور علیہ السلام میرے بطن اندر آئے ہیں، میں عجیب و غریب آوازیں سنتی ہوں، میں گزرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ مجھے حجر، شجر، نباتات اور جمادات سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں جب پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو ان درختوں سے، ان پتھروں سے مجھے آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اے اللہ کے آخری رسول کی ماں، آپ پر سلامتی ہو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کا قطرہ تک نہیں ہے، یعنی کمرے میں اندھیرا ہے، گھر میں اندھیرا ہے، لیکن جیسے ہی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، سارا کے سارا کمرہ، حتیٰ کہ سارا کے سارا گھر نور سے منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور اس نور میں میرے ہزاروں میل دور شام کے محلات کو دیکھا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو خارق عادت واقعات پیش آئے، آپ کی ولادت کے وقت جو خارق عادت، جو خلاف عادت، جو خلاف معمول واقعات پیش آئے، انہیں ارہاس کہتے ہیں، انہیں ارہاس کہتے ہیں۔ معجزے میں اور ارہاس میں فرق ہے، معجزے میں اور ارہاس میں فرق ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبوت سے پہلے، ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت جو خلاف عادت، جو خارق عادت واقعات پیش آتے ہیں، انہیں ارہاس کہتے ہیں، انہیں ارہاس کہتے ہیں۔ نمبر 3، کرامت۔ دنیا میں جو خلاف عادت، خلاف معمول اور خارق عادت واقعات پیش آتے ہیں، اگر وہ واقعات کسی نیک، متقی، پرہیزگار، صالح، مومن، مسلمان، متبع سنت کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو انہیں کرامت کہا جاتا ہے، انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ مثلا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف برخیہ، سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف برخیہ پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں، یہ کرامت۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہے، منبر پر بیٹھے بٹھائے اللہ نے ہزاروں میل دور ایک لشکر، اسلامی لشکر جو میدان جنگ کفار سے برسر بیکار ہے، اللہ نے منبر رسول پر بیٹھے بٹھائے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس ہزاروں میل دور لشکر کا، میدان جنگ کا منظر دکھا دیا، یہ کرامت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود ہے، منبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہزاروں میل دور اسلامی لشکر کفار سے برسر بیکار ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوران خطبہ منبر پر بیٹھے بٹھائے اچانک ایک
اعلان کرتے ہیں، ایک صدا دیتے ہیں، ایک ندا دیتے ہیں، ایک آواز دیتے ہیں، یا قاریۃ الجبل، ہزاروں میل کی مسافت پر اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز کو لشکر تک پہنچا دیا۔ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے، یہ حضرت عمر کی کرامت ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نیک متقی پرہیزگار متبع سنت جس کا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو، ایسے آدمی کے ہاتھ پر اگر کوئی خارق عادت، کوئی خلاف عادت واقعہ پیش آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں۔ نمبر 4 استدراج۔ استدراج کا معنی ہے دھوکہ، استدراج کا معنی ہے دھوکہ۔ استدراج اگر کوئی خارق عادت واقع، کوئی خلاف معمول واقع، کوئی خلاف عادت واقع کسی فاسق، فاجر، گناہگار کے ہاتھ یا کسی کافر مشرک کے ہاتھ یا کسی ساحر جادوگر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں، اسے استدراج کہتے ہیں۔ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری جادوگر سونا جمع کر ایک بچڑا بنا کے اس میں آواز پیدا کرتی ہے، استدراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ استدراج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے ایک میدان کے فرعون کی طرف سے کئی سو جادوگر آئے، انہوں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر پھینکی اور بظاہر دیکھنے میں وہ رسیاں سانپ بن گئی۔ یہ استدراج ہے، یہ کیا ہے؟ استدراج ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی خلاف معمول، خارق عادت، خلاف عادت واقعہ کسی فاسق، فاجر، گناہگار، کافر، مشرک، ساحر، جادوگر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے نہ معجزہ کہتے ہیں، نہ ارہاس کہتے ہیں، نہ کرامت کہتے ہیں، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ استدراج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ استدراج، یعنی دھوکہ، یعنی دھوکہ ہے۔ تو یہ معراج، واقعی معراج میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ، میرے نبی کا اعجاز، میرے نبی کا اعجاز ہے، معجزہ۔ معجزہ کا معنی ہے عاجز کیا ہوا، معجزہ کا معنی ہے عاجز کیا ہوا۔ اور اس طرح معجزہ کا معنی ہے کہ ایسا خارق عادت واقعہ پیش کر دینا کہ ساری مخلوق جس کی مثل لانے سے قاصر ہو جائے، جس کی مثال لانے سے قاصر ہو جائے۔ یہ واقعی معراج میرے نبی علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کے دو حصے، اس واقعے کے دو حصے ہیں، ایک زمینی سفر، دوسرا آسمانی سفر۔ زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں، زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں، آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ نے براق کے ذریعے میرے نبی علیہ السلام کو جو سفر کرایا وہ اسرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسرا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، عرش معلی تک، اللہ کے دربار تک ایک سیڑھی کے ذریعے اللہ نے میرے نبی کو جو سفر کرایا اسے معراج کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ 15ویں پارے کی جو آیت خطبے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کے پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، واقعے معراج کے پہلے حصے کا زمینی سفر کا ذکر کیا، اور 27ویں پارے سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کے دوسرے حصے یعنی آسمانی سفر کا کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ نے جب اس واقعے کی ابتدا کی، اس واقعے کا آغاز کیا تو رب سے سبحان سے کیا،
لفظ سبحان سے کیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی. اس نے راتوں رات اپنے بندے کو. سوال یہ ہے کہ لفظ سبحان سے اس واقعے کی ابتدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ سے اللہ نے اس واقعے کا آغاز اور اس واقعے کی ابتدا اس لیے فرمائی کہ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی انسان کی عقل میں آ نہیں سکتا، کسی انسان کی سمجھ میں آ نہیں سکتا. انسان کی عقل اس سفر کا ادراک نہیں کر سکتی. لفظ سبحان اللہ نے آغاز کر کے انسان سے واضح کیا ہے، انسان سے باور کیا ہے، انسان کو بتلایا ہے کہ کوئی چیز تیرے لیے مشکل ہو سکتی ہے، کوئی چیز تیرے لیے ناممکن ہو سکتی ہے، کوئی چیز تیرے لیے محال ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑے سے بڑا واقعہ اللہ کے لیے مشکل نہیں، اللہ کے لیے ناممکن نہیں، اللہ کے لیے محال نہیں. اللہ مشکلات سے بے عیب ہے، اللہ ناممکنات سے پاک ہے، اللہ محال سے پاک ہے. اور میں سبحان اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر کوتاہی سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر خطا سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر مشکل سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر ناممکن سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر محال سے پاک ہے، اللہ کی ذات عاجزی سے پاک ہے، اللہ کی ذات مغلوب ہو جانے سے پاک ہے. فرمایا یہ واقعہ کہ رات کے ایک قلیل حصے میں اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کرا دی. تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تمہارے لیے محال ہو سکتا ہے، تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن سبحان اللہ بھی اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ کے لیے یہ چیز کوئی محال نہیں تھی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. سبحان اللہ بھی. اور دوسری بات، اس واقعے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ روحانی واقعہ کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ روحانی ہوئی. روحانی کا مطلب کیا ہے؟ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ایک دن آرام فرما کے خواب میں آپ کی روح مبارک کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ حتیٰ کہ عرش معلیٰ اور اللہ کے دربار میں پیش کر کے واپس بھیج دیا گیا. یہ سب کچھ آپ کی روح کے ساتھ پیش آیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ روحانی ہے. معراج آپ کو کیا ہوئی تھی؟ روحانی ہوئی تھی. اور انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آئی، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک جیتا جاگتا انسان اپنی روح اور جسم کے ساتھ حالت بیداری میں ایک قلیل وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی حتیٰ کہ اللہ کے دربار پر جا کر واپس آ جائے. دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی ہو، لوٹے کا پانی ابھی حرکت کر رہا، بستر ابھی گرم ہو، یہ بات عقل میں آ نہیں سکتی. انہوں نے کہا چونکہ عقل میں نہیں آ سکتی اس لیے یہ واقعہ جو ہے روح کے ساتھ پیش آیا تھا، خواب میں پیش آیا تھا، جسمانی طور پہ پیش نہیں آیا، حالت بیداری میں پیش نہیں آیا. لیکن اہل سنت والجماعت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو جو معراج کرائے وہ حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ کرائی گئی، روح اور جسم کے ساتھ کرائی گئی. نمبر 1 دلیل نمبر 1 اللہ نے فرمایا سبحان اللہ. اللہ نے اس واقعے کا آغاز اور ابتدا لفظ سبحان اللہ سے، یہ سبحان اللہ سے ابتدا کرنا ہی اس بات کی دلالت ہے
کہ میرے نبی کو جو معراج کرائی گئی وہ حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ کرائی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ، یہ لفظ سبحان اللہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی خار کی عادت واقعہ پیش آئے، جب کوئی خلاف عادت واقعہ پیش آئے جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے، انسان کی عقل کے ادراک میں نہ آ سکے، اس وقت لفظ سبحان اللہ بولا جاتا ہے. اس وقت لفظ سبحان اللہ بولا جاتا ہے. مثلا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس سبحان اللہ کے بدلے جنت اس کے لیے کھجور کا ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں کہ جس کے سائے کے نیچے عربی نسل کا اگر کوئی گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اس کا سایہ ختم نہ ہو. اب آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ نے کیا کہا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ بات آپ کی عقل میں آ نہیں سکتی، آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتی. یہ خلاف عادت بات ہے، اتنا بڑا درخت. اور میرے نبی نے فرمایا وہ جو کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کا جو پھل ہے، ایک کھجور کا دانہ ایک مٹکے کے برابر ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے. انسان جیسے ہی صبح پہ رکھے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے پیٹ میں پہنچ گیا. چبانے کی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، نگلنے کی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی. اتنا بڑا درخت، اتنا لمبا سایہ، اتنا بڑا کھجور، اور سفید سے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم. یہ بات انسان کی عقل میں آ نہیں سکتی تو ہم کیا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ. یعنی ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، یہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے، ہمارے لیے سمجھنا ناممکن اور محال ہے. لیکن سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ایسے درخت لگا سکتا ہے، تو ایسے پھل پیدا کر سکتا ہے، ہمارے لیے مشکل، تیرے لیے مشکل نہیں ہے. لفظ سبحان اللہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی ایسی بات یا ایسا واقعہ پیش آئے جو خارج کی عادت ہو، جو خلاف عادت ہو. اللہ نے اس واقعے کی ابتدا ہی سبحان اللہ سے، معراج کے واقعے کی ابتدا ہی سبحان اللہ سے کی، اشارہ کیا اس بات کی طرف. یہ واقعہ خارج کی عادت ہے، یہ واقعہ خلاف عادت ہے. اور واقعہ معراج خلاف معمول، خلاف عادت، خارج عادت واقعہ اس وقت بنتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ کرائی جائے، اس وقت خارج عادت بنتا ہے. اگر کوئی بندہ کہے خواب میں تو کوئی بھی سیر کر سکتا ہے، خواب میں تو ہم بھی، ہماری روح بھی چند سیکنڈوں کے اندر نہ جانے کہاں کی سیر کر کے واپس آ جاتی ہے. خواب میں تو کوئی یہودی اور عیسائی، اس کی روح بھی آسمانوں میں جا سکتی ہے، وہ بھی جنت اور جہنم کے دیکھ کے آ سکتی ہے. نہ جانے خواب میں کس کی روح کہاں تک پہنچ جاتی ہے. خواب کے اندر روح کا کہیں بھی چلے جانا اور چند منٹوں سیکنڈوں میں واپس آ جانا، یہ کوئی خارج کی عادت واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی خلاف عادت واقعہ نہیں ہے. تو اللہ نے سبحان اللہ سے اس واقعے کا آغاز کیا اور بتلا دیا کہ واقعہ خارج کی عادت ہے اور خلاف عادت ہے. خلاف عادت اور خارج عادت واقعہ اسی وقت بنے گا جب یہ مانا جائے کہ حضور کو جو معراج ہوئی وہ حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ ہوئی. دوسری دلیل، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اسرا. کیا فرمایا؟ اسرا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا، اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، اپنے بندے کو راتوں رات. اسرا یاد رکھیں کہ یہ لفظ اسرا ہر سفر کے لیے نہیں بولا جاتا. عربی زبان میں یہ لفظ اسرا ہر سفر کے لیے نہیں بولا جاتا. اس کا معنی ہے رات کی سیر. اسرا کا معنی کیا ہے؟ رات کی سیر. اسرا کا معنی ہے رات کا سفر. اسرا کا معنی ہے رات کو سفر کرنا. جو رات کا سفر ہوتا ہے اس کے لیے لفظ اسرا بولا جاتا ہے.
اور جو حالت بیداری میں اپنی روح اور جسم کے ساتھ سفر کرے اس کے لیے اسرا بولا جاتا ہے. اس کے لیے اس کی دلیل قرآن مجید میں ہی موجود ہے. رب کائنات نے دوسرے مقام پہ لوط علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ. 14ویں پارے میں رب کائنات نے فرمایا لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا, فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. الہ العالمین نے فرمایا اے لوط علیہ السلام فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, راتوں رات اپنے ماننے والوں کو لے کر چل پڑو. راتوں رات اسری, راتوں رات بِأَهْلِكَ, اپنے اہل والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو, آپ پر ایمان لانے والوں کو اس بستی سے لے کر راتوں رات چل پڑیے, راتوں رات سفر کیجیے, اس بستی کو چھوڑ دیجیے. تو رات کے سفر کے لیے اللہ نے یہاں پہ صیغہ وہی استعمال کیا عصر. کیا بولا ہے؟ عصر. رات کا سفر, رات کو سفر کیجیے. اور لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماننے والے جو سفر کر رہے تھے, جو راتوں رات چلے, کیا ان کی روحیں گئی تھی یا روح مال جسم کے ساتھ گئے تھے؟ صرف روحیں گئی تھی, روحیں نہیں گئی تھی. روح اور جسم کے ساتھ حالت بیداری میں لوط علیہ السلام کے صحابہ لوط علیہ السلام کے ساتھ اس بستی سے چلے. تو وہاں پہ اسرا کا معنی ہے راتوں رات چلنا, اور حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ چلنا. جب وہاں پہ یہ معنی ہے اور سارے مانتے ہیں کہ یہی معنی ہے, تو یہاں پہ بھی اللہ نے اسی لفظ کو, اسی صیغے کو استعمال کیا. فرمایا اسرا بعبدہ, راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی. جس طرح وہاں کی سیر, وہاں کا سفر رات کا سفر ہے, یہاں کا سفر بھی رات کا سفر ہے. جس طرح وہاں پہ چلنے والے روح اور جسم کے ساتھ حالت بیداری میں چل رہے ہیں, یہاں معراج کے موقع پہ بھی میرے نبی علیہ السلام حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ معراج پہ جا رہے ہیں. یہ دوسری دلیل ہے کہ آپ کو جو معراج ہوئی وہ حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ ہوئی. نمبر 3, آگے اللہ نے فرمایا بعبدہ, کیا فرمایا؟ بعبدہ, اپنے بندے کو سیر کرائی, اپنے بندے کو سیر کرائی. آپ کوئی بھی عربی کی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے. عبد کا عین با دال, عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد کا معنی نہ صرف روح ہے, نہ خالی روح کو عبد کہتے ہیں, نہ خالی جسم کو عبد کہتے ہیں, بلکہ جب روح اور جسم آپس میں ملتے ہیں, ایک ہوتے ہیں, ان پہ لفظ عبد کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے معراج کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا بعبدہ, یہ بعبدہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ حضور نے جو معراج کی, حضور نے جو معراج کا سفر کیا وہ روح اور جسم کے ساتھ کیا تھا. اگر خالی روح کو سیر کرائی ہوتی تو اللہ بعبدہ نہ فرماتے, بلکہ یوں فرماتے اسرا بروحہ. اللہ نے راتوں رات اپنے نبی کی روح کو سیر کرائی. تو بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے, انشاءاللہ مزید اس کے متعلق نکات, چند تفصیلات اور باتیں جو ہے وہ آئندہ جمعے پر عرض کی جائیں گی. جو کچھ بیان ہوا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.